بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ، کیسے ہیں؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ سبق نمبر 33 اور اس میں ہم نفاس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ عورت کی طرف منسوب جو خون ہیں جن میں احکام تبدیل ہو جاتے ہیں وہ 3 قسم کے تھے: حیض، استحاضہ اور نفاس۔ حیض اور استحاضہ سے متعلق بات تو پچھلے لیکچرز میں ہوگی۔ اس لیکچرز میں انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں نفاس کے خون سے متعلق کہ نفاس کا وہ کون سا خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر احکامات کے اندر کیا کیا تبدیلی ہو جاتی ہے، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ فصل فی النفاس والنفاس هو الدم الخارج عقیب الولادہ۔ نفاس وہ خون جو نکلتا ہے عورت کی شرمگاہ سے ولادت کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد جو خون چلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اچھا، نفاس کیوں کہتے ہیں اس کی آگے وجہ تسمیہ بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ لأنہ مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، کیونکہ یہ ماخوذ ہے رحم کے خون کو پھینکنے سے۔ یہ تو ترجمہ ہے، یعنی رحم یعنی بچہ دانی، جہاں پہ بچہ بنتا ہے، تو جب تک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت تک رحم کا منہ بند ہوتا ہے، چونکہ رحم تو الٹی ہے تو منہ اس کا بند ہے، اگر کھلا رہے گا تو پھر نطفہ نہیں ٹھہرے گا، تو جب نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے اس کا منہ۔ اس کے بعد پھر جب وہ کھلتا ہے تو رحم خون بھی پھینکتی ہے اور ساتھ ہی وہ بچے کی ولادت بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ رحم کا منہ چونکہ کھلا ہوتا ہے پر اس سے خون چلتا رہتا ہے، تو اس لیے تنفس الرحم بالدم یعنی رحم کا خون کو پھینکنا، ٹھیک ہے؟ تو نفس ینفس یا نفس ینفس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، پھونک مارنا یا یہ کہ پھینکنا۔ او من خروج النفس بیمان الولد او بیمان الدم، یا یہ وجہ تسمیہ بھی ہو سکتی ہے کہ نفس کا نکلنا۔ نفس سے مراد یہاں پہ ہم بمانا ولد بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ بچے ایک جان ہے، ایک نفس ہے، وہ نکلا ہے تو اس کے بعد آنے والے خون کو پھر ہم نفاس کہہ دیں گے، چونکہ مصدر ہے یہ۔ یا بیمان الدم، خون کو بھی نفس کہتے ہیں، تو گویا کہ چونکہ خون بچے کی ولادت کے بعد چلے گا اس لیے اس دم کو چونکہ نفس کہتے ہیں، اور اس خون کے چلنے کی وجہ سے نفاس یہ استعمال کر دیا، تو یہ اس کی وجہ تسمیہ ہو گئی 2۔ والدم الذی تراہ الحامل ابتداء، اب اس خون سے متعلق گفتگو کریں گے کہ جو عورت حمل کی حالت کے اندر دیکھتی ہے ابتدا میں، یعنی شروع میں جب ابتدا میں حمل کے دنوں میں عورت خون دیکھتی ہے وہ کون سا خون ہے؟ او حال ولادتها قبل خروج الولد، یا بچے کی پیدا ہونے کی حالت میں لیکن بچہ ابھی تک نکلا نہیں ہے، اس سے کچھ پہلے جو خون نکلتا ہے، یہ جو 2 خون ہیں حمل کے ابتدائی دنوں میں اور ولادت سے کچھ تھوڑا سا پہلے، استحاضۃ، یہ استحاضہ کا خون ہے۔ وَإِن كَانَ مُمْتَدًّا، اگرچہ صاحب ہدایہ فرما رہے اگرچہ وہ ممتد ہو یعنی کئی دنوں تک بھی ہو، پھر بھی وہ یعنی ظاہر ہے کہ ولادت سے پہلے کا تو کئی دن تک نہیں ہوگا، لیکن حمل میں جو ابتدا خون آتا ہے وہ اگرچہ کئی دنوں تک ہو وہ حیض نہیں ہے، کیونکہ حیض کا خون وہ ہوتا ہے جو رحم سے نکلے، بچہ دانی سے نکلے، جبکہ حمل ٹھہرنے کی وجہ سے اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ جو خون ہے وہ استحاضہ کا ہی ہے، یعنی کسی رگ کا خون ہے یا کسی اور جگہ سے آنے والا ہے جس کی وجہ سے نماز وغیرہ معاف نہیں ہوگی۔ وقال شافعی رحمہ اللہ حیض، امام شافعی نے فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 خون ہیں، ایک ابتدائی حمل میں یعنی حمل کے ابتدائی زمانے کے اندر کا جو خون ہے یہ، اور دوسرا جو ولادت سے کچھ تھوڑی دیر پہلے کا جو خون ہوتا ہے، یہ دونوں خون امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حیض ہیں۔ کیوں؟ اعتبارا بالنفاس،
نفاس پر قیاس کرتے ہوئے، اذ ہما جمیعا من الرحم، اس لیے کہ نفاس اور حیض دونوں جو خون ہیں وہ رحم سے ہی آتے ہیں۔ نفاس پر کس طریقے سے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب جڑواں بچے پیدا ہوں تو ایک بچہ پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، آگے ہم انشاءاللہ آخر میں ذکر کرتے ہیں، تو وہ خون وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا شیخین کے نزدیک وہ پہلے بچے کے بعد جو خون آیا وہ نفاس کا ہے، اور ابھی تک ایک بچہ پیٹ میں موجود ہے، اس میں 1 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے یا 40 دن بعد پیدا ہوتا ہے، تو وہ جڑواں ہی کہلائے گا۔ تو اس بچے سے یعنی دوسرے بچے سے پہلے جو خون آیا وہ نفاس کا ہے، جبکہ ابھی تک پیٹ کے اندر بچہ بھی موجود ہے، دوسرا بچہ بھی موجود ہے، ابھی تک حمل موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو نفاس کہہ رہے ہیں، تو چونکہ وہ رحم سے آتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ بھی وہ نفاس ہے۔ تو امام شافعی نے فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ نفاس ہے یعنی پہلے بچے کے بعد آنے والا خون، تو اس طریقے سے یہاں پر ایک ہی بچہ ہے اور اس بچے سے کچھ دیر پہلے آنے والا جو خون یا حمل کے دوران آنے والا خون وہ حیض ہونا چاہیے۔ جب دوسرے بچے سے پہلے آنے والا خون نفاس ہو سکتا ہے تو یہاں پہ پہلے بچے سے یعنی ایک ہی بچہ ہے، اس بچے سے پہلے آنے والا خون پھر حیض تو ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں رحم سے ہی تو آتے ہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، اور قیاس کرتے ہیں جڑواں بچوں کی صورت میں پہلے بچے کے بعد آنے والے خون کے اوپر۔ احناف اس کا جواب دیں گے کہ ان بالحبل ینسد فم الرحم، یعنی ہم آپ کی بات نہیں مانتے کہ حمل کے دنوں میں یعنی بچے سے پیدائش سے تھوڑا دیر پہلے آنے والا خون وہ حیض کا خون ہے، ہم یہ بات نہیں مانتے، اور یہ بھی نہیں مانتے کہ یہ رحم سے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حبل یعنی حمل ٹھہر جانے کی وجہ سے رحم یعنی بچہ دانی کا جو منہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، قدر عادہ، اللہ تعالیٰ کی عادت اور قانون یہی ہے، کیونکہ رحم کا منہ نیچے کو ہے، الٹا ہے، تو اس میں ظاہر وہ بند ہوگا تو تب حمل اس میں ٹھہرے گا، ورنہ ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو جب ایک دفعہ حمل ٹھہرنے سے منہ بند ہو گیا تو اب جو آنے والا خون ہے بچے کی ولادت سے پہلے وہ رحم سے نہیں آ رہا، وہ کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، وہ رحم سے نہیں آ رہا۔ اور جہاں تک آپ نے قیاس کیا ہے کہ بھئی پہلے بچے کے بعد جو خون آیا ابھی تک دوسرا بچہ اندر ہی ہے تو اس کو نفاس آپ کہتے ہو، تو ہم کہیں گے نفاس بعد انفتاح ہی بخروج الولد، نفاس کا جو خون ہے وہ رحم کے منہ کے کھل جانے کے بعد آتا ہے جب بچہ نکل گیا۔ تو بچہ نکل گیا، جب اگرچہ ایک بچہ بھی پیٹ میں، لیکن پہلا بچہ نکلنے کی وجہ سے رحم کا منہ تو کھل گیا نا، جب رحم کا منہ کھلا تو آنے والا خون قطعی طور پر یقینی طور پر ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ تو رحم ہی سے آ رہا ہے نا، لہٰذا اس صورت میں تو رحم کا منہ کھل گیا، لیکن بچے کی پیدائش یعنی پہلے بچے کی پیدائش سے بھی پہلے جو آنے والا خون ہے اس کی وجہ سے ابھی تک تو رحم کا منہ نہیں کھلا ہوا، ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وَلِهَذَا كَانَ نِفَاسًا بَعْدَ خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ، تائید کے طور پر ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ اسی وجہ سے تو جو وہ خون ہوتا ہے نفاس کا یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد، تو کہتے ہیں کہ جب وہ بعض بچہ نکل جائے، یعنی بعض سے مراد یہاں پہ اکثر مراد دیں گے، ورنہ تھوڑے بچے کی نکلنے کی وجہ سے وہ نفاس نہیں ہوتا، اکثر بچہ نکل جائے تو اکثر بچے کے نکلنے کے بعد جو خون ہوتا ہے، ابھی تک کچھ بچہ اندر ہے لیکن اکثر ایسا اس کا نکل گیا تو اس کو ہم نفاس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحم کا منہ کھل گیا، تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ رحم کا منہ کھلنا تب جا کر جو آنے والا خون ہوگا اس کو ہم نفاس پہ معمول کر رہے ہوتے ہیں، ویسے تو ہم معمول نہیں کرتے، جبکہ بچے کی یعنی پہلے بچے کی بھی پیدائش سے پہلے آنے والا جو خون ہوتا ہے وہ خون وہ رحم سے نہیں ہوتا، کیونکہ رحم کا منہ بند ہوتا ہے، لہٰذا حیض اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ نفاس یعنی پہلے بچے کے بعد اور دوسرے بچے سے پہلے آنے والا خون جو ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے۔ فیما روی عن ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک مفتبی قول یہی ہے کہ اکثر بچہ جب نکل جاتا ہے تو ساتھ ساتھ جو خون آتا ہے وہ خون نفاس کا ہوتا ہے، کیونکہ رحم کا منہ کھل گیا، لأنہ ینفتح، رحم کا منہ کھل گیا، فیتنفس بہ، لہذا وہ خون کو پھینکے گی۔ تو یہ یہاں پہ جواب ہو گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پتہ یہ چلا کہ ابھی تک جو بچہ نکلا نہیں ہے اس سے پہلے کچھ دیر پہلے آنے والا خون اور حمل کے ابتدائی دنوں میں آنے والا خون وہ استحاضہ کا خون ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہو سکتا۔ وَسَقْطُ الَّذِي اسْتَوَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ وَلَدٌ، وہ بچہ سقط کہتے ہیں یعنی اسقاط حمل جسے ہم کہتے ہیں نا،
کہ وہ بچہ جو اپنے مدت پوری کرنے سے پہلے وہ عورت کے پیٹ سے باہر نکل آئے، یعنی وضع حمل ہو جائے، اس کو سقط کہتے ہیں، گرا ہوا بچہ نا، یعنی حمل گر گیا۔ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ کب اس بچے کی وجہ سے ہم آنے والا خون اس کو نفاس شمار کریں گے، اور اس کی وجہ سے عورت اگر متعلقہ ہے تو عدت شمار کریں گے، تو اس کی مین علامت کیا ہے، تو وہ ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ سخت، یعنی وہ حمل جو گرا اور باہر نکلا مدت پوری، یعنی 9 ماہ یا کم از کم جو 6 ماہ اس سے بھی پہلے، تو کہتے ہیں کہ استبان بعض خلقہ، جس کی بعض خلق وہ اگر ظاہر ہو چکی ہے، اس کے اعضاء بن چکے ہیں، تو وہ ولد ہی شمار ہوگا، وہ بچہ ہی شمار ہوگا۔ لہٰذا آگے تفریع احکام اس پہ متفرع کیے جا رہے ہیں کہ حتی تصیر المرأة بہ نفسا، اس سے عورت وہ نفسا میں سے ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد آنے والا خون نفاس کا خون ہوگا۔ وتصیر الامۃ ام ولد بہ، اور اگر وہ باندھی ہے تو اس بچے کی وجہ سے ام ولد بھی بن جائے گی۔ وقد العدۃ تنقضی بہ، اور اگر عورت مطلقہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی، اگر اس کا شوہر فوت ہے اس کی وجہ سے بھی اس کی عدت وہ وضع حمل جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ جو سارے مسائل ہیں وہ یہاں پہ ہوں گے۔ تو بعض خلق سے کیا مراد ہے کہ کتنا اس بچے کے اعضاء بنے ہوئے ہوں اور ظاہر ہو چکے ہوں، تو ہم اس سے یہ سارے احکامات اس پہ لاگو کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ بعض سے مراد یہ کہ اس کی انگلیاں بنی ہوئی ہوں، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بن گئی ہوں، اور کچھ چہرے کی خلقت بن گئی ہو، تو ہم اس سے اس کو مکمل بچہ شمار کریں گے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ سارے احکامات اس پہ مرتب ہوں گے۔ اگر اس کی انگلیاں نہیں بنی ابھی تک، بالکل ایک لوتھڑا سا ہے، اس کا جسم منہ کا بھی کچھ ایسا نہیں بنا اور بالکل لوتھڑا سا ہے، تو پھر ہم اس کو بچہ شمار نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے احکامات پھر لاگو نہیں ہوں گے۔ لہٰذا جو خون آئے گا تو وہ خون دیکھیں گے کہ اگر پیچھے طہر کے 15 دن گزر چکے ہیں تو پھر یہ حیض شمار ہوگا، اور اگر 15 دن ابھی تک طہر کے نہیں گزرے تو ہم، یعنی جو اس کی عادت کے دن ہیں اگر وہی دن ہیں تو اس میں پھر یہ حیض شمار ہوگا، ورنہ وہ حیض بھی نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ ہوگا۔ وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ، نفاس کی کم سے کم مقدار سے متعلق فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی حد ہم یہاں پہ مقرر نہیں کر سکتے، نفاس کی کم سے کم مدت مقرر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لِأَنَّ تَقَدُّمَ الْوَلَدِ، یہاں پہ تقدمہ ہے، لِأَنَّ تَقَدُّمَ الْوَلَدِ عَلَمُ الْخُرُوجِ مِنَ الرَّحِمِ، بچے کا نکل آنا یہ علامت ہے رحم سے نکلنے کی۔ ظاہر ہے کہ بچہ رحم یعنی بچہ دانی کے اندر ہی ہوتا ہے، تو جب بچہ نکلا تو اس سے پتہ چل گیا نا کہ رحم کا منہ کھل گیا ہے، لہٰذا اب جو خون 1 دن میں بھی آئے گا، 1 گھنٹے میں بھی آئے گا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ رحم سے ہی آ رہا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے پھر کم سے کم مدت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ 2 دن آئے تو رحم کا ہوگا، نفاس ہوگا، 2 دن نہیں آئے گا تو نفاس نہیں ہوگا، یا جس طرح حیض میں ہم کہتے ہیں کہ 3 دن تک آئے گا تو حیض ہوگا، 3 دن تک نہیں آئے گا تو حیض نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اس چیز کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ فَأَغْنَى عَنْ امْتِدَادٍ، لہٰذا یہ اس بات سے بے پرواہ کر دے گا، یہ علامت بے پرواہ کر دے گی عن امتداد، ایسے امتداد یعنی دنوں کا ایسا کھچاؤ کہ ہم کہیں 2 دن یا 3 دن تک آنا چاہیے، اس امتداد سے ہمیں بے پرواہ کر دے گی یہ علامت، ایسا امتداد کہ جعل علما علیہ، جس کو اس خون کے اوپر، نفاس کے خون کے اوپر علامت قرار دیا جائے، بخلاف الحیض، بخلاف حیض کے، کیونکہ حیض کے اندر تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا نا کہ ایک دفعہ خون آیا کہ یہ باقی بچہ دانی سے ہی آ رہا ہے، 2 دن آئے گا، 3 دن تو کم از کم آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ اچھا یہ حیض کا خون ہے، یہ بچہ دانی سے آ رہا ہے، رحم کا خون ہے، پھر اس کے کلرز بھی دیکھے جاتے ہیں۔ ورنہ اگر ایک دفعہ آیا پھر نہیں آیا تو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ حیض کا نہیں ہے، رحم سے نہیں ہے، کسی رگ سے ہے۔ لیکن یہاں پر تو ہمارے پاس چونکہ قطعی طور پر، یقینی طور پر چونکہ ایک علامت پائی گئی ہے، تو اس علامت کی وجہ سے ہم اس کے اندر کم سے کم مدت اس کی مقرر کرنے کے لیے محتاج نہیں ہے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ مدت ہم مقرر کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ مدت اس کی کتنی ہو سکتی ہے، کتنے دنوں تک آ سکتا ہے۔ وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے۔ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ استحاضہ، 40 دن سے جو اوپر خون ہوگا وہ استحاضہ ہوگا، یعنی 40 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا نفاس کا خون، اس سے کم ہی ہوگا۔
اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ 40 دن ہی پورے کرے. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے خواتین کی کہ وہ 40 دن پورے کرتی ہیں ہر حال میں، اگرچہ خون 20 دنوں بعد رک جائے، 25 دنوں بعد رک جائے. جس وقت خون رکے گا اسی وقت سے ان کے اوپر غسل کر کے نمازیں پڑھنا لازم ہو جائے گا، اور روزے رکھنا اگر روزے کے دن ہیں تو وہ فرض ہو جائے گا. لحدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ ان النبی علیہ السلام وقت للنفساء 40 یوما، کہ عورتوں کے لیے انہوں نے نفاس والی عورتوں کے لیے جو مدت مقرر کی ہے وہ 40 دن مقرر کی ہے. وهو حجت علی الشافعی رحمہ اللہ فی اعتبار 60. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے اسی کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ 60 دن ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی کچھ خواتین ایسی تھی کہ جو 60 دن تک ان کو خون آتا تھا، تو اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کیا ہے کہ 60 دن ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان کے خلاف ہو جاتا ہے کہ اس میں ابو داؤد شریف نے بھی، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں 40 دنوں کا تذکرہ ہے. وَإِنْ جَاوَزَ الدَّمُ 40، اگر خون 40 دنوں سے تجاوز کر جائے، وقد كانت ولدت قبل ذلك، اور اس عورت کا پہلے بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، ولها عادة في النفاس، اور اس کا نفاس کے اندر اس کی عادت بھی مقرر ہے کہ 25 دن ہے مثال کے طور پر، یہ 30 دن ہے، تو ردت الى ایام عادتها، اور یہاں پر چونکہ صورتحال یہ ہوگی کہ 40 دن سے اوپر چلا گیا ہے. اگر 40 دن کے اندر رہتا تو ہم تو پھر بھی انتظار کرتے، لیکن اس دفعہ 40 دنوں سے اوپر چلا گیا، لہٰذا ہم اس کو اس کی عادت کی طرف لوٹا دیں گے. لما بینا فی الحیض، جس سے کسی حیض میں ہم نے بیان کر دیا کہ اگر ایک عورت کی عادت مقررہ ہو اور خون 10 دنوں سے اوپر چلا جائے تو پھر اس کو اس کی عادت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، باقی دنوں کے اندر خون کو استحاضہ قرار دیتے ہیں. وَإِن لَمْ تَكُن لَهَا عَادَةٌ، اگر عورت کی کوئی عادت مقرر نہیں ہے اور یا پہلی دفعہ ہے، پہلا بچہ ہے، تو فابتداء نفاسها 40 یوما، تو اس کے نفاس کی جو ابتدا ہوگی وہ 40 دن ہوگی. اس کے نفاس کی ابتدا 40 دن ہوگی. سب سے پہلے چونکہ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی عادت کتنی ہے، لہذا 40 دن تک ہم کہیں گے کہ اگر خون زیادہ ہو گیا ہے 40 دن سے اوپر تو 40 دن ہم اس کا نفاس شمار کریں گے. لأنه أمكن جعله نفاسا، اس لیے کہ 40 دنوں کو ہم نفاس قرار دے سکتے ہیں اور اس طرح کرنا ہمارے لیے ممکن بھی ہے، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. فإن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. دو جڑواں بچے ہیں. جڑواں بچوں کی یعنی تعریف یہ ہے کہ دوسرا بچہ وہ 6 مہینوں سے کم مدت میں پیدا ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ 6 مہینوں سے کم مدت میں تو بچہ پیدا ہو نہیں سکتا، تو ہم یہ شمار کریں گے کہ یہ ایک ہی بطن سے ہی، ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ 6 مہینے سے کم مدت میں، 1 مہینے بعد، بے شک 10 دن بعد، 8 دن بعد، 20 دن بعد، 2 مہینے بعد پیدا ہو جائے، وہ جڑواں ہی کہلائے گا. لہٰذا ایک عورت کو 2 بچے پیدا ہوئے ایک ہی بطن میں، تو ایک بطن سے یہ مراد ہے. فنفاسها، اب اس کا نفاس کس بچے سے شمار کریں؟ پہلے بچے کے بعد جو دن گزرے اس میں شمار کریں یا دوسرے بچے کے بعد جو دن گزرے اس میں شمار کریں جو خون آئے گا؟ فرماتے کہ من الولد الاول، پہلے بچے کے بعد جو خون آئے گا اس سے نفاس جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا شیخین کے نزدیک. وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ 40 يَوْمًا، اگرچہ 2 بچوں کے درمیان 40 دنوں کا بھی فاصلہ ہو پھر بھی کوئی بات نہیں، لہٰذا 40 دن تک بیچ میں جو خون آئے گا ہم اس کو نفاس کا شمار کریں گے. دوسرے بچے کے فوراً بعد اس نے غسل کرنا ہے اور نماز پڑھ دینی ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں من الولد الاخیر وهو قول ظفر رحمہ اللہ. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ دوسرے بچے کے بعد آنے والا خون وہ نفاس کا خون ہوگا، پہلے بچے کے بعد آنے والا خون نفاس کا خون نہیں ہوگا. دلیل کیا دیتے ہیں کہ لِأَنَّهَا حَامِلٌ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ، کیونکہ ابھی تک پہلے بچے کے وضع کے بعد، پہلے بچے کے پیدا کرنے کے بعد ابھی تک وہ حاملہ ہے. جب ابھی تک اس کے اوپر حاملہ ہونے کی تعریف صادق آ رہی ہے تو حاملہ ہونے کی حالت میں جو خون آتا ہے تو پھر نفاس کا نہیں ہوتا. فلا تصير نفسا، لہذا وہ نفسا نہیں ہوگی. کما انہا لا تحیض، جس حالت میں وہ اس کو حیض نہیں آ سکتا، چونکہ ابھی تک حمل ہے تو حمل کی حالت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو حیض نہیں آ سکتا، تو پھر نفاس بھی نہیں آ سکتا نا، ابھی تک تو ایک بچہ اس کے پیٹ میں، لہذا یہ نفاس نہیں ہوگا. ولہذا تنقضی العدۃ بالولد الاخیر بالاجماع، تائید کے طور پر ایک دلیل دے رہے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ
کہ اسی وجہ سے اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے دوسرے بچے کے پیدا ہونے کے بعد بالاجماع. جب عدت دوسرے بچے کے پیدا ہونے کے بعد پوری ہوگی تو یہاں پر اس کا نفاس بھی دوسرے بچے کے بعد ہونا چاہیے، کیونکہ عدت کے معاملے میں وہ ابھی تک حاملہ ہے جب تک دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوا، تو لہذا نفاس کے معاملے میں بھی ابھی تک وہ حامل ہے. تو یہ دلیل ان کی بن گئی. وَلَهُمَا، شیخین فرماتے ہیں، شیخین کی دلیل ہے کہ ان الحاملہ انما لا تخیز. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ بھئی حاملہ ہے عورت کو حیض نہیں آتا، جس طریقے سے حیض نہیں آتا تو اس لیے ابھی تک نفاس بھی نہیں ہے، یہ جو آپ نے قیاس کیا ہے بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ حاملہ کو حیض نہیں آتا، لیکن حاملہ کو حیض کیوں نہیں آتا؟ اس کے ریزن کی طرف آپ غور کریں کہ ان الحامل انما لا تحیض لانسداد فم الرحم علی ما ذکرنا. حاملہ عورت کو حیض اس وجہ سے نہیں آتا کہ اس کے رحم کا منہ بند ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم نے ماقبل میں ذکر کیا. ٹھیک ہے. وقد انفتح بخروج الاول، جبکہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے کہ یہاں پر تو پہلے بچے کے نکلنے کے ساتھ رحم کا منہ کھل گیا. جب پہلے بچے کے نکلنے کے بعد رحم کا منہ کھل گیا ہے تو اب یہ حاملہ کی طرح نہیں ہے، اب یہ حاملہ کی طرح نہیں ہے. لہذا وتنفس بالدم، اب تو پہلے بچے کے نکلنے کے بعد رحم خون پھینک رہا ہے. فکان نفاسا، پس یہ نفاس ہی تو ہے کہ بچے کے نکلنے کے بعد جو خون آتا ہے تو وہ نفاس کا ہی ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے تائیدی طور پر جو دلیل دی تھی کہ دوسرے بچے کے بعد عدت پوری ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ والعدت تعلقت بوضع حمل مضاف الیہا. عدت کے پورا ہونے کا تعلق وضع حمل کے ساتھ ہے. قرآن میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت کا پورا ہونا ہی یہ ہے کہ وہ اپنا حمل کو وضع کر لیں، وہ حمل کو مکمل طور پر پیدا کر لیں. تو وہ تو منسوب ہے کس کے ساتھ؟ یعنی ایسے اس کا تعلق ہے ایسے حمل کے وضع کرنے کے ساتھ، ایسے حمل کو گرانے کے ساتھ مضاف الیہا، جو عدت کے ساتھ، جو عدت کی طرف کیا ہے؟ منسوب ہے. عدتہن ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنے حمل کو گرا دیں. تو ایسا حمل جو مضاف ہے اس عدت کی طرف، لہذا وہ عدت ہی وضع حمل ہے. تو لہذا جب تک مکمل طور پر وضع حمل نہیں ہوگا تو اس وقت تک عدت پوری بھی نہیں ہوگی. فیتناول الجمیع، لہذا مکمل طور پر جو حمل ہے جب تک وہ مکمل طور پر نہیں گرے گا، مکمل طور پر وہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک عدت پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق وضع حمل کے ساتھ ہے اور وضع حمل ابھی تک مکمل طور پر ہوا ہی نہیں ہے. لہذا عدت کا تعلق الگ ہے اور نفاس کا تعلق وہ خون کے آنے کے ساتھ ہے، اور نفاس کا جب خون کے آنے کے ساتھ ہے تو خون تو آ گیا پہلے بچے کے بعد، لہذا وہ نفاس ہوگا. اور مفتبی قول بھی وہ شیخین کا ہے کہ پہلے بچے کے بعد آنے والا خون وہ نفاس کا خون ہوگا. تو یہ تھا نفاس سے متعلق مکمل ہمارا لیکچر، اور امید ہے کہ آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی. آخر میں کمنٹ باکس کے اندر آپ نے کچھ سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں کہ نفاس کی کم سے کم مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جڑواں بچوں میں کس بچے کے بعد نفاس کا خون شمار کیا جائے گا، پہلے کے بعد یا دوسرے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.